عزیزو آج کے بعد ایک عمل کی پابندی کرنا میرے عزیزو، جب بھی رات کو سونے لگو، سونے سے پہلے بستر پہ لیٹنے سے پہلے اپنا منہ اپنا چہرہ بائیں طرف کر کے، توجہ دل کی طرف کر کے، آنکھیں بند کر کے اللہ اکبر دل کے کانوں سے سنا کرو کہ آپ کا دل دھڑکتا ہوا اللہ اللہ کہہ رہا ہے، تو میرا عزیز میٹھی نیند سو جا۔ اگر دل سے اللہ اللہ کے دھڑکن سے اللہ اللہ کے نام کی پکار نہ آئے تو میرے بھائی سمجھ لے اللہ اکبر حرام لقمہ اندر گیا، ضمیر بھی مردہ ہو گیا، دل بھی مردہ ہو گیا ہے۔ 80% حکیم قاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ محتمم دارالعلوم دیوبند، آپ نے اپنے خطبات میں لکھا 80% اولاد حرام کے لقمے سے خراب ہو رہی ہے۔ نہ موبائل خراب کر رہا، نہ انڈیا کے ڈرامے خراب کر رہے، ہم بھی تو اسی زمانے میں رہتے ہیں، ہم بھی تو اسی ماحول میں رہتے ہیں۔ نہ موبائل خراب کر رہا، نہ انڈیا کے ڈرامے خراب کر رہے میرے عزیزو، نہ گندی صحبت خراب کر رہی۔ حرام کا لقمہ تیرے میرے گھر میں اللہ نہ کرے ہمارے گھر میں آوے، اللہ نہ کرے تمہارے گھر میں آوے۔ جس کے گھر کے اندر حرام کا لقمہ گیا، خدا کی قسم کتاب بچے کے ہاتھ سے نکل گئی، چھتر باپ کے ہاتھ میں آ گیا۔ جانور کو نہیں مار رہا، باپ کی کمائی کھا کے باپ کے سر میں مار رہا ہے۔ 10% اولاد باہر کے ماحول سے، 10% اولاد خاندان کے سر سے خراب ہو رہی ہے۔ 80% اولاد خدا کے واسطے میرے عزیزو، گھر کے اندر روٹی کا ٹکڑا لانے سے پہلے سوچا کرو حرام کا یا حلال کا۔ کہاں چلی گئی وہ عورتیں جو اپنے مرد کو اپنے دروازے تک گھر کے چھوڑنے آیا کرتی تھی؟ یقین جانو یہ بھی نبی علیہ السلام کا مبارک طریقہ۔ فرمایا جب عورت اپنے شوہر کو کاروبار پر جاتے ہوئے دیکھے، دکان پہ جاتے ہوئے دیکھے، علماء کرام سے سنا، اللہ کمی پیشی معاف فرمائے، فرمایا جب مرد کاروبار کے لیے جائے تو عورت دروازے تک رخصت کرنے کے لیے آئے، اپنے شوہر کا چہرہ دیکھے، اس کی پیٹھ کو دیکھے، ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کے کیفی امان اللہ، پروردگار عالم تیرے سے درخواست کر رہی ہوں، سہاگنی چھوڑ کے گیا تھا، لال جوڑے میں آ کے ملاقات کرے، پروردگار عالم لال جوڑا پہنا کے گیا، یہ نہ ہو اب اس کی ملاقات ہو، یا اللہ یہ بھی سفید جوڑا پہن کے ملاقات کرے، میں بھی سفید چادر پہن کے کروں۔ دروازے سے کھڑی ہو کے گالیاں دیں گی، باورچی خانے میں روٹی پکاتے ہوئے گالیاں دیں گی۔ اللہ کرے مجھے تیرا منہ دیکھنا نصیب نہ ہو، وہ کہہ رہا ہے مجھے تیرا منہ دیکھنا نصیب۔ گرا پڑا ہے، نالیوں میں پڑے ہیں، فالج کا مرض ہے، ہارٹ اٹیک کا مرض ہے، سوچ سمجھ کے بیمار ہونا اور کم دنوں کے لیے بیمار ہونا، کہنا اللہ زیادہ بیمار نہ رکھنا، اٹھا لینا۔ پوٹی سنجا دھونے تو دور کی بات ہے، پانی بھی کوئی نہیں پلاتا آج کے دور کے۔ دروازے تک آئے عورت مرد کو چھوڑنے کے لیے، اور اپنے مرد کو نصیحت کرے، ایاک ولا کسب الحرام، ہاتھ جوڑتی ہوں تیرے آگے، خالی تھیلا، خالی جیب، خالی کھیسا لے کے گھر آ جانا، حرام کا پیسہ نہ لے کے آنا، فاقہ مستی میں خدا کا دیدار ہو جائے گا۔ حرام کا لقمہ اندر چلا گیا، جہنم کی آگ بھگتنا بڑی مشکل ہو جائے گی۔ امام راضی رحمت اللہ، امام غزالی رحمت اللہ نے ایک واقعہ لکھا، آپ نے فرمایا ایک شخص مزدوری کیا کرتا، بوڑھا آدمی، تم دیبال پور کے چوک میں چلے جائیو، بساوے والا حویلی لکھا کے چوک میں چلے جانا، صبح صبح چھینی ہتھوڑا پکڑنے والا، صبح صبح تمہیں میرے عزیزو اللہ اکبر بور بنانے والا، صبح صبح موٹر بنانے والا، تاجگیری کا راجگیری کا کام کرنے والا تمہیں نظر آئے گا۔ ان کے اندر کوئی بوڑھا بھی نظر آئے، سمجھ جانا اس کی غریبی سے بستر پر آرام کرنے نہیں دیتی۔ جہاں میرے عزیزو ایک جوان مزدور کو لے کے جاتے ہو، ایک بوڑھے کو ساتھ لے کے چلے جانا، کیا پتا تیری مزدوری کروانے کی وجہ سے آج اس کے گھر کا چولہا جل جائے، اس کے پیٹ کے، اس کے بچوں کے پیٹ میں روٹی چلی گئی، کلیجہ ٹھرے گا، ہتھڑیوں سے دعا نکل کر خود بخود عرشوں پہ پہنچ جائے گی۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے واقعہ لکھا، اسی چوک میں ایک بزرگ آدمی کھڑا تھا، اللہ اکبر، ایک آدمی مزدور لینے کے لیے آیا، آگے بڑھ بڑھ کے کہنے لگا مجھے لے جا، کہا بابا تیرے تو سانی لے آ جاندہ، بابا تو میرے گھر کی مزدوری کیا کرے گا، کہا لے جا۔
دن گزر گیا، 12 بج گئے، اذان زور کی ہوئی، چوک میں سامنے مسجد تھی، چلا گیا، وضو کیا، نماز پڑھی، تسبیح پڑھ کے رونے لگ گیا کہ یا اللہ دنیا دار مزدوری نہیں کراتے، تیری مزدوری کرنے کے لیے آیا، یا اللہ میں کپڑا نہیں مانگتا، میں لتا نہیں مانگتا، میں کھانا نہیں مانگتا، اللہ اتنا دے دے کہ بچوں کے لیے تھوڑا سا تھیلے میں ڈال کے چلا جاؤں۔ شام تک اللہ کا ذکر کرتا رہا، شام تک نماز پڑھتا رہا، نوافل پڑھتا رہا، قدرت کو منظور ہی نہیں تھا۔ شام کو خالی تھیلا لے کے گھر گیا، بیوی بھی بڑی نیک تھی، کہنے لگی ہائے میں مر جاواں، جی آیا نو جی صدقے بتاؤ تو صحیح چہرے پہ مایوسی کیوں ہے؟ کہنے لگے جس مالک کی مزدوری کر کے آیا، اللہ کی عزت کی قسم ہے مجھے اس کی، وہ مزدوری رکھے گا نہیں، اس کے گھر میں اندھیر نہیں دیر ہے، آج نہیں تو کل دے دے گا۔ بیوی کہنے لگی کوئی بات نہیں، کل کھایا تھا الحمدللہ، آج نہیں کھایا تو ان اللہ مع الصابرین، بستر پہ وہ بھی سو گئی، وہ بھی سو گیا۔ دوسرا دن آیا، بیوی کو بڑے دلاسے دے کے کہا آج میں جلدی آؤں گا، تھوڑا بہت تو لے کے آؤں گا، قدرت کو منظور نہیں تھا۔ اسی طرح مسجد میں چلا گیا، جھولی پھیلا پھیلا کے یا اللہ میں یوں نہیں کہتا مجھے کون سی گناہوں کی سزا مل رہی، بلکہ میں یوں کہتا ہوں میں ہوں اس قابل۔ جس طرح بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ ایک گلی سے گزر رہے تھے، ایک عورت نے گھر کی کھڑکی کو کھولا، کچرے کا دابڑا آپ کے سر پہ ڈال دیا۔ بایزید بستامی حضرت جی حکم کرو ابھی سیڑھیاں چڑھ کے اس عورت کو ماں جوتے مارتے نیچے لے آئیں گے۔ تھوڑا سا آگے چلے، اپنے سر کو جھاڑا، فرمانے لگے خدا کا شکر ہے جو سر آگ کے قابل تھا اللہ نے راکھ سے ہی کام ڈال دیا۔ 2 دن دہاڑی نہ لگی، تیسرے دن بیوی سے کہنے لگا آج تو میں کچھ کما کے ہی لاؤں گا۔ تیسرا دن تھا، اللہ کو منظور نہیں تھا، پھر کچھ نہ ملا۔ اتنے قدم ڈھیلے پڑ گئے، اپنے پہ اتنی پشیمانی آنے لگی، اتنے اپنے آپ پہ شرمندہ ہونے لگا، گھر جانے کو دل نہ کیا۔ گھر کے سامنے اور اس کے درمیان کوئی جھاڑیاں تھی، اس کے پیچھے بیٹھ گیا، اپنے گھر کو دیکھنے لگ گیا، یا اللہ اب تو میرے پاس بہانہ بھی کوئی نہیں، یا اللہ میرے پاس اب تو جھوٹ بھی کوئی نہیں، میں کیا جا کے کہوں؟ میری گھر والی کہے گی کہ تیری شان میں انگلی تیرے شان کے خلاف انگلی نہ اٹھ جائے، گستاخی نہ ہو جائے۔ میری بیوی کہہ دے گی کون سا ایسا مالک جو تجھ جیسے بوڑھے پر ترس دکھاتا، روزانہ مزدوری کرواتا ہے، دیتا کوئی نہیں۔ یا اللہ میرے دل کے اندر کوئی بات اتار دے، ورنہ میری بیوی کو کوئی تسلی دے دے، میں گھر جاتا کوئی نہیں۔ وہ بوڑھا کہنے لگا 3 دن سے خالی تھیلا لے کے آ رہا تھا، پتہ نہیں میرے ساتھ کیا بنی، پتہ نہیں مجھے کیا ہوا، میں مٹی کی مٹھیاں بھر بھر کے تھیلے میں ڈالنے لگ گیا۔ پھر اچانک میرے اندر ہمت آئی، میں مٹی والا تھیلا لے کے گھر کی طرف نکلا، تھوڑا سا میں آگے بڑھا، میرے گھر کی دیواروں کے اوپر سے کھانے کے پکنے کا دھواں آ رہا تھا۔ میرے اپنی آنکھوں پر ہاتھ پھیرا، میں نے کہا میرا گھر تو نہیں کسی اور کا گھر ہوگا۔ جب میں گیا تھا ایک پیڑا آٹے کا نہیں تھا، یہ روٹی پکنے کی خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ میں اور آگے بڑھا، جلدی سے میرے دل کی بے قراری نے مجھے دروازہ بجانے پر مجبور کر دیا۔ میں نے جب دروازہ بجایا میری بیوی ہنستی باہر آئی، کہنے لگی واہ 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 تیرا مالک بڑا سونا، مزدوری تھوڑی کر کے آیا، اجر اس نے زیادہ دے دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ بوڑھا مزدور کہنے لگا، دل میں سوچنے لگا، کہنے لگا میں نے تو کسی مالک کی مزدوری کی کوئی نہیں، یہ کون سا مالک ہے جو دے گیا؟ اللہ اکبر۔ بیوی باپ پکڑ کے اندر لے آئی، کہا دیکھ اناج کا ڈھیر لگا ہے، دیکھ آٹا موجود ہے، دیکھ سبزی موجود ہے، سالن موجود ہے، کتنا تیرا سونا مالک ہے۔ جب اس کا مزدور، جب اس کا تیرے مالک کا نوکر گھر میں سامان رکھ کے گیا تھا، تیرے مالک کا پیغام بھی دے کے گیا تھا، ہمارے مزدور سے کہہ دینا تو اپنی مزدوری میں کمی نہ کرنا، مالک تیری اجرت میں کمی نہیں فرمائے گا۔ آؤ تو صحیح میرے یارو، آؤ تو صحیح، کبھی اللہ کا بوا کھڑکا کے تو دیکھو، کبھی اللہ کے دروازے پہ دستک تو دیکھو، کر کے دیکھو۔ اللہ کی عزت کی قسم کبھی جواب نہیں آئے گا کہ گھر والا گھر پہ نہیں، اللہ اکبر دوڑ کے استقبال کرے گا، فرمائے گا بندے تو نے آنے میں دیر کر دی، میں کب سے کھڑا تیرا دروازے پر انتظار کر رہا تھا۔
نہیں یقین آتا، ابھی گھر چلے جانا میرے عزیزم، او میرے پیارے، او میرے باؤ جی، او میرے پیارے جی، او میرے جوانا، نہیں یقین آتا، ابھی گھر چلے جانا۔ ایک تو بچ گیا ہے، وضو کر کے مصلی پر 2 رکعت نفل پڑھ کے بیٹھ جانا، اور تھوڑا سا آنکھیں بند کر کے بیٹھ جانا اور کہنا اللہ صبح کا بھولا شام کو گھر آ جائے، اسے بھولا نہیں کہتے۔ آواز آئے گی بندے تو اپنے گناہ لے کے آ جا، تیرا رب رحمتیں لے کے آ گیا۔ ظہر کی نماز اپنی جگہ، عصر کی نماز اپنی جگہ، مغرب عشاء فجر کی نماز اپنی جگہ، لیکن ساری نمازوں میں ایک لاڈلی نماز ہے، وہ تہجد کی نماز ہے۔ فرمایا بندے کبھی کبھی اس نماز کے اندر میرے سے خاص ملاقات کر لیا کر۔ یار یار کو کہے گا یار میں نے تیرے سے بات کرنی ہے، اور گھر سارے اپنے بیٹھے نے، اور نہیں میں نے تنہائی میں کرنی ہے۔ اچھا پھر رات کو جب دکان بند کروں گا گھر آ جانا۔ اللہ بھی فرماتے ٹھیک ہے میرے بندے، مسجد کا امام دیکھتا رہا، دکاندار دیکھتے رہے، نمازی دیکھتے رہے، خاص بات کرنی ہے رات کو مصلی پر آ جانا، تو ہوگا میں ہوگا، او میرے بندے تو دکھڑے سناتے جانا، میں اللہ تیرا مسئلہ حل کرتا جاؤں گا۔ اور یہ رات کی نماز اتنی قیمتی نماز ہے، تم ذمہ دارہ کرتے ہو، کپاس بیجتے ہو، جو بھی تم فصلیاں اگاتے ہو، خدا پاک کی قسم یہ رات کی نماز اتنی قیمتی نماز ہے۔ اس نماز والا، نماز پڑھنے والا اگر اللہ اللہ کرتے، دعا کرتے کرتے اس کی ایک آنسو آنکھ سے نکل گیا، خدا پاک کی قسم دنیا کی فصل کو پانی لگاؤ فصل اچھی ہو جاتی ہے، یہ آنسو اولاد کے لیے نکال دو، اللہ کی قسم اولاد اچھی ہو جاتی ہے۔ کہیں بھی کسی حال میں ننگے ہو یا کپڑے پہنے ہوئے ہو، بیمار ہو، صحت مند ہو، غمی میں ہو، باپ کا ماں کا جنازہ سامنے پڑا ہو، یا بیٹا دولہا سہرا باندھ کے سامنے کھڑا ہو، اللہ کی عزت کی قسم نماز کا سجدہ چھوڑنے کی کسی حالت کے اندر اجازت نہیں ہے۔ فرمایا میرا بندہ میرے پاس آنے کی تیاری ہو، بستر مرگ پہ لیٹاؤ، آنکھیں تیری بند ہو رہی ہو، اور میرے بچے میرے بندے آنکھ کی پلکوں سے اللہ اکبر سمیع اللہ لمن کہہ دینا، میں سجدوں کا ثواب عطا فرماؤں گا۔